السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ معزز بھائیو، بہت ساری انمول نعمتوں کے ساتھ ہمارا مہمان رمضان المبارک ہمارے دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ سال بھر میں ایک بار آنے والا یہ برکتوں والا مہینہ اب ہم سے کتنا قریب ہے۔ ہماری انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ رواہ البخاری۔ جو لوگ اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ کر پاک و صاف دل کے ساتھ رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے کبھی جہنم میں نہ پہنچے، اس لیے اللہ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیاطین کو اس لیے جکڑ دیتا ہے کہ وہ میرے مخلص بندوں کو گمراہ کر کے کہیں مجھ سے دور نہ کر دیں، کہیں بھٹکا نہ دیں۔ ناکامی کے تمام دروازوں کو بند کر کے کامیابی کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ فَهَلْ لَكَ أَن تَمْحُ الذُّنُوبَ بِعَبْرَةٍ وَتَبْكِي عَلَيْهَا حَسْرَةً وَتَنَدُّمًا وَتَسْتَقْبِلُ الْعَامَ الْجَدِيدَ بِتَوْبَةٍ لعلک ان تمحوها ما تقدم۔ کیا تم اپنے گناہوں کو آنسو بہا کر مٹانا نہیں چاہتے ہو؟ اور تم کو رونا چاہیے اپنے گناہوں پر حسرت و ندامت کے ساتھ، اور توبہ کے ذریعے نئے سال کا استقبال کریے۔ امید ہے کہ تمہارے ماقبل کے گناہوں کو مٹا دیا جائے۔ قدیم زمانے سے ہی لوگ رمضان کے استقبال کے لیے بہت ساری تیاریاں کرتے آئے ہیں۔ مساجد اور گھروں کی صفائی کرتے تھے۔ نیز دخول رمضان کے پہلے جمعہ میں سبھی لوگ بہت ہی اہتمام کے ساتھ مسجدوں میں جاتے اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کیا کرتے تھے۔ خواتین اپنی جانماز اور کپڑوں کی صفائی کیا کرتی تھی۔ بہت سارے گھروں میں ریڈیو اور ٹی وی کو کپڑوں سے ڈھانپ دیا جاتا تھا۔ ان سب سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لوگ اپنے رب کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے کتنے بے چین ہوا کرتے تھے۔ مساجد اور گھروں میں تلاوت قرآن کی آوازیں گونجتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں اپنے روزوں کی تعداد کو لے کر فخر کیا کرتے تھے، کمپٹیشن کیا کرتے تھے، نیکیوں میں مقابلہ بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت ہی چھوٹے بچوں کو آدھے دن کا روزہ رکھا کر ان کی تربیت کیا کرتے تھے۔ مغرب کی اذان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے روزہ داروں کا منظر بہت ہی پرکشش اور دلکش ہوا کرتا تھا۔ عشاء کا وقت قریب ہوتے ہی لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر مسجدوں میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ فجر اور دیگر نمازوں میں لوگ مسجدوں میں بڑی تعداد میں اکٹھا ہوا کرتے تھے۔ مساجد اور مدارس میں یکم رمضان سے ہی تربیتی کلاسوں کا اہتمام شروع ہو جایا کرتا تھا۔ خواتین حضرات مختلف اقسام کے لذیذ کھانے پکا کر خوشی خوشی افطار کا انتظام کیا کرتی تھی۔ پچھلے 2 سالوں سے مذکورہ پرکشش منظر دیکھنے کو نہیں ملے ہیں۔ پہلے سال اس کو لے کر سبھی کو دکھ اور غم ضرور تھا۔ کرونا کے ختم ہونے تک رمضان اور عید بھی ختم ہو چکی تھی۔ رمضان کے بعد ہم نے کرونا کے ساتھ زندگی جینا سیکھ لیا تھا۔ تمام کاموں کی جگہوں میں لوگوں کا آنا جانا شروع بھی ہو گیا تھا، لیکن اس صورت میں بھی ہم مساجد میں آنے میں سستی دکھا رہے تھے۔ اس درمیان ہمارے اندر سے رمضان اور جمعہ کی جماعت کی اہمیت کا احساس آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ کچھ شرائط کے ساتھ مساجد کو کھولنے کی اجازت دیے جانے کے باوجود کچھ لوگ بعض فقہی مسائل کا بہانہ دکھا کر جمعہ کی جماعت سے دور رہتے تھے۔ بازار، مال اور ٹورسٹ پلیسز سب کچھ کھول دیے جانے کے باوجود بہت ساری مساجد بند تھی اور بعض مساجد میں سوشل ڈسٹینس کو برقرار رکھ کر نمازیں ادا کی جا رہی تھی۔ زندگی اپنے معمول پر لوٹنے کے بعد بھی مساجد کے تعلق سے سستی دیکھنے کو نظر آ رہی تھی۔ پیارے بھائیوں، اس رمضان میں ہمیں اس سستی سے دور ہو کر
اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے ان تمام پابندیوں کو توڑ کر اللہ کے قریب ہونا ہے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادتیں کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔